یہی وجہ ہے کہ زیارت کے لیے خاص طور پر مشتاقان زیارت کے لیے حضرت حجت کے 3 اعمال خاص طور پر آیت اللہ بہجت نے بتائیں۔ سب سے پہلا تو کہا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً ملاقات کا خواہش مند ہو تو زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے درود کا ہدیہ کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس قدر آپ درود پڑھتے جائیں گے امام زمانہ اسی قدر آپ کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام واقعتاً متوجہ ہو گئے کسی کی طرف تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جتنا ہو سکے امام کے لیے درود پڑھتے رہیں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ، تو انشاءاللہ امام سے ملاقات کی راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری چیز آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ تعجیل فرج کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اس کا ایک طریقہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قنوت کے اندر کم سے کم دعائے سلامتی امام زمانہ یا الہی عظم البلاؤ یا اللہم عجل ولیک الفرج یا درود کے آخر میں بھی وعجل فرجہم، کوئی بھی امام زمانہ کے لیے خاص طور پر دعا، جتنی آپ دعا امام کے لیے کرتی چلی جائیں گی اتنا ہی امام زمانہ کی عنایت خاص آپ کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور تیسری چیز فرماتے تھے کہ مسجد جمکران میں بہت زیادہ حاضری، یہ جس کے لیے ممکن ہو اور وہ وہاں جانا چاہے تو مسجد جمکران کے اندر جتنا زیادہ جا کر متوسل ہوگا اتنا ہی امام زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ مسجد جمکران امام سے منسوب ہے، اور آیت اللہ صافی گل پائگانی نے کہا کہ مسجد جمکران کا امام زمانہ سے منسوب ہونا بہت قطعی اور یقینی بات ہے۔ البتہ کچھ باتیں ایسی ہیں، ظاہر ہے ہر مقدس مقام کے لحاظ سے کچھ چیزیں خرافات کے طور پر عوام خود سے مشہور کر دیتی، اس کی طرف ظاہر ہے کہ توجہ نہیں کرنی ہوتی، لیکن ویسے اس مسجد کا بڑا مقام اور مرتبہ۔ تو بہرحال مسجد جمکر تھی، 3 چیزیں مول، لیکن آیت اللہ بہجت ان تینوں اعمال کو بتانے کے بعد بھی ایک جملہ اور کہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ کی تعجیل فرج کی دعا سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے دوام اور استحکام اور عقیدے کی راہ میں ثابت قدم رہیں اور ان کے ظہور تک ان کا انکار نہ کریں۔ یعنی اپنے دیکھیے جب بھی جیسے جیسے ایمان اور یقین بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ عمل کے اندر بھی ویسے ہی اضافہ ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ تعجیل فرج کی دعا سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں، کیونکہ علماء کا جملہ ہے کہ نہ جانے کتنے ہی افراد ایسے ہوں گے کہ جو تعجیل فرج کی دعائیں کرتے تھے، عمل ساتھ نہیں تھا، لیکن یہ امام زمانہ کے ساتھیوں میں شمار نہیں ہو سکیں گے۔ اتنی دعائیں کرنے والے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، یعنی سستی کر جائیں گے، عمل کے لحاظ سے جو افراد سست ہوتے ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں، ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ امام کو دیکھیں سست اور کاہل افراد نہیں چاہیے۔ نماز فجر جس موقع پر ہوتی ہے حی علی الفلاح کہہ کے بلایا جا رہا ہے، ابھی کوئی زیادہ سختی بھی کچھ نہیں ہے اور صرف نیکیاں اور فضائل دیے جا رہے ہیں، اس وقت بھی مومن اگر لحاف کے گدے کے اندر اپنے جو ہے وہ منہ کو گھسا لے اور میٹھی نیند سوتا رہے تو کب امام کے اس کے اندر شامل ہو سکے گا؟ اسے پتہ ہے کہ جب امام کے کو بلانے کی آواز آئے گی تو اس بلانے کی آواز کے معنی نرم و نازک بستر تو وہاں پیش نہیں کیے جائیں گے، وہاں تو جا کے جہاد کرنا پڑیں گے اور جسموں کے اوپر زخم اٹھانے پڑیں گے۔ وہاں جب یہ اتنی زیادہ سہولیات اس کو دی گئی، صرف اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنی، جب یہ اس میں اتنی سستی دکھا رہا ہے تو یہ کب زخم اٹھانے کی میں چستی دکھائے گا کہ اس زمانے میں اس وقت بھی اپنے آپ کو پیچھے کرتا چلا جائے گا۔ تو جو عمل کے لحاظ سے اس وقت سست ہوگا یہ امام کا ساتھ نہیں دے سکے گا، وجہ اس کے جو اتنی عیش و آرام کے اندر جب اس سے تقاضا ہو رہا ہے اس کو عمل کو نہیں پورا کر پا رہا، تو یہ سختی کے ادوار کے اندر کیسے امام کا ساتھ دے گا؟ تو نہ اس کو اٹھایا جائے گا اور یہ آواز بھی آئے گی تو یہ سستی کی وجہ سے رہ جائے گا۔ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔